الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد انور مدنی دام برکاتہم عالیہ، پیکر شفقت و محبت، ان کے تمام صاحبزادگان اور کوہ نور ٹی وی کے تمام احباب، انتظامیہ اور آپ تمام عاشقین اور اللہ کے محب اور ناظرین کرام جو دنیا بھر کے اندر اس وقت کوہ نور ٹی وی کے توسط سے آل راؤنڈ دا ورلڈ اس چینل کے ذریعے آج کی شب برات کی خصوصی ٹرانسمیشن کے تحت یہ خوبصورت محفل شب برات، محفل گریہ و بقا، محفل گریہ و توبہ، محفل ذکر محمد مصطفیٰ اور محفل ذکر خدا کے اندر جمع ہے۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے اس بات سے آغاز کروں گا، انسان دکھیوں کا مارا ہوا، دکھوں کا مارا ہوا، جس طرح ایک زخم خوردہ زخمی انسان اپنے پیار کرنے والے ڈاکٹر کو، طبیب کو دیکھتا ہے تو اس کو دل کو ایک راحت ملتی ہے، اور راحت ملتے ہوئے اس کو سکون ہوتا ہے کہ اب یہ دکھ درد نہیں رہیں گے۔ اسی طریقہ کار سے شب برات، جسے عربی میں نصف شعبان المعظم کی رات کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں پاکستان یا بر صغیر پاک و ہند میں چونکہ یہاں پر مختلف زبانوں سے مل کر اور زبانوں سے ایکسٹریکٹ کر اردو مرد وجود میں آئی، اس بنیاد پر اس کا مرکب شب برات کہلاتا ہے، اور عربی میں نصف شعبان المعظم کی رات کہلاتی ہے، جس کا فضائل کا ذکر ایک نہیں 10 طرق کے ساتھ، جو شعبان المعظم کے فضائل اور شب برات کی فضیلت کے اوپر 10 طرق سے حدیث مقدسہ آئی ہے، اس پر موجود ہے۔ اتنا اشارہ کرتا ہوں، رب باری تعالیٰ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، جس طرح اب آیا ہوا، اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے میرے کرم کی بھیک مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنی معافی، میری معافی کو طلب کر میری رحمت کا حقدار ٹھہرانے والا، ہے کوئی؟ ساری رات فجر تک کی آواز چلتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی شخص کے گناہ ہوں گے اور اس رات وہ توبہ کی نیت سے مالک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مالک کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کی توجہ کرنے کی دیر ہے، رب کرم کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ 2 جگہ سے آیات پڑھی، ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں گناہگاروں کو، نیکوکاروں کو پکارا نہیں، سیاہکاروں کو نہیں پکارا، سجدہ ریزوں کو نہیں پکارا، اللہ اللہ کرنے والوں کو نہیں پکارا، بلکہ سورہ الزمر کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل میرے محبوب تو کہہ، یہ مجدہ تو سنا، یہ پیار بری بات تو بتا، تو رحمت للعالمین ہے، اور جو خاص بات ہوتی ہے میں تیرے ذریعے بتاتا ہوں تاکہ ان کی رحمت کی خیرات بڑھ جائے، ان کو اپنے سودے میں لطف آئے، انہیں میری بات میں مزہ آئے، اور آنے والے بھی اس سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ محبوب آپ فرما دیں، تو اپنی زبان اقدس سے کہہ، یا عبادی، ذرا غور سے سننا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، میرے بندو۔ کون سے بندے؟ مالک جو بڑے زاہد ہیں، جو بڑے عابد ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، بڑے جن کے سجدے، بڑے جن کے عمرے، بڑے جن کے حج ہیں۔ کہا نہیں، اس وقت میں انہیں نہیں پکار رہا، میں اپنا جنہیں کہہ رہا ہوں وہ اس وقت مجھ سے غیر ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ارے میرے وہ بندے جو اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کر میری بارگاہ
دل میں اب بھی کبھی میرا خیال آتا ہے تو دیکھو میں انہیں اب بھی پکارتا ہوں تو کہتا ہوں یا عبادی، اے میرے بندو، لا الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں کو ظلم کر بیٹھے، ابھی بھی تم ہی مجھے بھولے ہو، میں رب ہو کر تمہیں نہیں بھولا، آج دیکھو میں نے اب بھی اپنی رحمت کی چادر تمہارے لیے کھولی ہوئی ہے، رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ارے مجھے اپنی پکار کر دے، اپنی میں کس طرح کرم کرنے کے لیے تجھ پر راضی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اس آیت کی مطابقت میں ایک حکایت کا سہارا لے رہا ہوں۔ یہ حکایت حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ، یہ حضور داتا علیہ رحمہ کے شیخ کریم ہیں، جن کو وہ اپنی کشف المحجوب میں الاستاذ القشیری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ امام الصالحین ہے۔ میں صوفیوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں، صوفیوں کا حوالہ دے رہا ہوں۔ صوفی میں اور ملا میں فرق ہوتا ہے، ملا صرف کہہ کر بات کرتا ہے، صوفی دیکھ کر اور دکھا کر بات کرتا ہے، سبحان اور باقیوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ علیہ عرض فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی اور وحی بھیج کر کہا داؤد تمہیں پتا میں اپنے ان بندوں کا رب ہو کر کیسے انتظار کرتا ہوں جو مجھ سے غافل ہو گئے، جو مجھ سے دور ہو گئے۔ اے داؤد مجھے علم ہے میں رب ہو کر کیسے ان کا انتظار کرتا ہوں، اگر انہیں پتا لگ جائے کہ میں رب ہو کر کیسے ان کا منتظر ہوں اور ان کو بخشنے کے لیے معاف کرنے کے لیے کس طرح مائل کر کیسے ان کا انتظار کرتا ہوں کب بندہ میری طرف لوٹ کر آئے گا، اگر انہیں پتا لگ جائے میرے شدت کے انتظار کا تو میری محبت میں ان کے جسموں کے جوڑ منقطع ہو جائے اور میرے شوق محبت میں وہ مر جائے۔ اور فرمایا اگلا جملہ عاشقوں ذرا غور سے سننا، مالک تو گواہ رہنا یا عاشقوں نے تیرے اور تیرے محبوب کا نام لے کر تجھے پکارا۔ مالک کریم ہم پر اس گھڑیوں کے صدقے کرم کرنا، قبر کی اندھیری رات اپنے مصطفیٰ کی شفاعت کی گہرائی عطا کرنا۔ مالک اس رات کے صدقے دے اپنے بستر چھوڑ کر، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر تیری رضا کے لیے آئے ہیں۔ ایک صوفی اور درویش کے کہنے پر آئے مالک ان کی نسبت کے صدقے خیر فرمانا۔ اگر کتے کو اصحاب کہف کی وجہ سے کتا ہو کر پاک ہو سکتا ہے، مالک ہم تو پھر تیرے محبوب کی نسبت والے ہیں، ہماری لاج رکھنا۔ اب عرض کر رہا ہوں مالک نے کہا داؤد میرا یہ حال کہ میں گناہگاروں کا انتظار کرتا ہوں ان کے ساتھ ہے جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ داؤد اندازہ کرو جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں گا، میں ان سے کیسا پیار کرتا ہوں گا، میں ان سے کیسے محبت کرتا ہوں گا۔ یہ بات امام ابو القاسم القشیری نے کہی۔ میں اختتامی طور پر جوان بڑی کثرت سے بیٹھتے ہیں قبلہ صوفی صاحب کے پاس، حضور کے دو صحابیوں کا ذکر سنا رہا ہوں، بس میں آگے بات نہیں کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، توبہ سے میں طرف کی طرف آ رہا ہوں، تڑپنا نہ بھولنا عاشقوں، اس سنگت سے جو اللہ کے نام پر تڑپنا ملا ہے نا، اس تڑپنے میں خیر کتنی ہے میں بتا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جب آج اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حضور کا ایک صحابی بیٹھے، جوان صحابی، اس نے جب یہ آیت اور آقا کی زبان سے یہ بات سنی وجد میں آ گیا،
اور بچ کی کیفیت میں تڑپا، جیسے بن بن بانی مچھلی تڑپتی ہے، اور بے ہوش ہو گئے، گر پڑا۔ جیسے بے ہوش ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے۔ کون گیا؟ اس سے یہ پتہ بھی لگا جو تڑپتا ہے اس کی خبر بھی محبوب رکھتے ہیں، تڑپ والوں کی خبر محبوب رکھتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو، محبوب کی پرواہ کیا کرو، مالک کی پرواہ کیا کرو۔ آقا نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پہ رکھا، کہا اے بیٹے کہتا تم نے لا الہ الا اللہ، کہہ لا الہ الا اللہ۔ حضور کلمہ پڑھانے لگ پڑے، اور دوسری روایت میں حضرت ہاشم محمد بن ہاشم کی روایت میں اضافہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے، دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کے سر کو اپنے زانو گود میں لے لیا، اور گود میں لے کر تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا کہ ابھی انت و امی مثل ای شیء حجر حجر، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تو بتائیے وہ پتھر کیسا ہوگا جہنم کا، وہ جہنم کا پتھر کیسا ہوگا؟ آقا نے کہا بیٹے سنبھال کر، جو تمہیں دیکھ لیا کافی نہیں۔ جب حضور نے اس کی طرف دیکھی تو آقا نے کہا وہ پتھر ایسا ہوگا کہ اگر ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا، اور اگلی حدیث اس سے بھی پیاری، ایک اور صحابی نے جب خشیت کی کیفیت میں دوزخ کے واقعات سنے تڑپ گیا، اور قرآن نے بھی کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو کب وہ وقت آئے گا کہ تمہارے دل میری خشیت میں ڈر جائے، میرے ذکر میں ڈر جائے، میری محبت میں ڈر جائے، اور میری ناراضگی کے خوف میں میری طرف پلٹ آئے، کب وہ وقت آئے گا؟ آج شب برات کے وقت جوانو حدیث سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی جب اس نے یہ واقعات آخرت سنے، دوزخ اور جنت کی بات سنی، تڑپ گیا اور اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ میں اگلے جملے کے لیے لا رہا ہوں، اختتام کر دی۔ جی حضور مالک کریم رحمت فرما اس جوان کی طرح، مالک کریم وہ جوان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کو خبر ملی، آقا اس کے گھر گئے، اور گھر جا کر میرے کریم نے دروازہ کھلا، وہ آقا کے گلے میں لپٹ گیا، اور جیسے ہی دیکھا اس کی جان قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ مالک اگر وہ تڑپا تو آقا نے گلے لگایا، اس تڑپنے والے عاشق کا واسطہ ہمارا تڑپنا بھی قبول فرما لے، کرم فرما، رحمت فرما۔ مالک ہم گناہگار سیاہکار روح سیاہ تیری بارگاہ میں حاضر، ہم بے لباس کو جنہیں تمہیں عزت دی، ہم بے عزت جنہیں تمہیں عزت دی، ہم ٹوٹی ہڈیوں والوں کو جنہیں تمہیں جوڑا، خیر فرما، رحمت فرما، اور اللہ کی بارگاہ سے مالک کریم تو اپنی بارگاہ سے اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما، کل کی خیر، ہزار کی خیر، باطن کی خیر، کل کی خیر، مالک کریم سب کی خیر۔ ان صوفیوں نے خیر کی مجھے دعا کے لیے کہا، مالک کریم ان کی خیر، ان کی نسل کی خیر، ان کے جد کی خیر، ان کے روحانی نسل کی خیر، خیر فرما، مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگستیاں، بیماریاں دفع دور فرما دے، ہر ایک کے لیے خیر فرما، رحمت فرما۔ مالک کریم قبلہ صوفی صاحب کو مالک کریم خاص رحمت و کرم سے نواز، کوہ نور ٹی وی والوں کو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ حضور سے محبت کرتے ہیں، آقا کے دین سے محبت کرتے ہیں، مالک کریم جو کچھ کلمہ شریف پڑھا، ناظرین نے جو کچھ کلمہ پڑھا، پوری دنیا میں جہاں پر تیرے محبوب کے عاشق اس وقت جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں، سیدنا زین العابدین کا واسطہ، سیدنا امام حسین کا واسطہ، سیدنا امام حسن مجتبی کا واسطہ، سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ، خیر و رحمت فرما دے۔ مالک کرم فرما، رحمت فرما، اور ہر ایک کی خیر فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خیر فرما، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز، اور مالک کریم والدین جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان اچھے بر عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو دشمنوں سے اور دشمنوں کو مالک کریم ختم فرما دے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، خیر فرما، رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی مالک کریم اسی رحمت کے صدقے مالک کریم سیدنا یوسف علیہ السلام کا صدقہ میں گزارش کر رہا ہوں اسی ساتھ کی دعا کے لیے قبلہ صوفی صاحب کی دعا فرمائے، اور ہم
نقل والوں کی اس اصل کے سلسلے قبول فرمائیں. یا اللہ پاک جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں جو ہمارے ناظرین اس ٹائم انہوں نے ساری رات کلمہ شریف کا ورد کیا ہے, کلمہ اول کا ورد کیا ہے, کلمہ دوم کا ورد کیا ہے, کلمہ سوم کا ورد کیا ہے اور استغفار کیا ہے. یا اللہ تو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما اور آئندہ نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک سب کو روزی فراخ عطا فرما. یا اللہ تیرے بانٹنے کا وقت ہے تو بانٹ دے. یا اللہ سب کی نیک تمنا نیک خواہشات پوریاں فرما دے. یا اللہ تنگ دستوں کی تنگی دور فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اور بے اولادوں کو اولاد نرین عطا فرما. جن کی جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی گھر آباد شاد فرما. ہمارے بابا اکرم کو بھی تندرستی عطا فرما. اور جو لوگ بھی قید ہیں یا اللہ ان کو آزادی عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے دوست بیٹھے ہیں شب برات کا صدقہ سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب دوستوں کا دین اور دنیا بہتر فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک جن جن لوگوں کے بھی جو عزیزیں فوت ہوئی ہمارے دوست فہد کی والدہ فوت ہوئی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں اور جتنے بھی احباب کھڑے ہیں یا جو بھی اس جہاں سے چلے گئے ان کی قبروں کو منور روشن فرما اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. یا اللہ ہمارے سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں تو درگزر فرما لے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ جتنے ناظرین بیٹھے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کی بھی تمام نیک تمنا نیک خواہشات نیک حاجات پوریاں فرما دے. یا اللہ پاک والوں کا دین اور دنیا بہتر فرما. جان مال اولاد رزق وچ برکت عطا فرما. یا اللہ پاک جو کلمہ کلام پڑھا گیا سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کیا جاتا ہے قبول و منظور فرما. آپ کی طرف جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ مجدیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ نظام درگان روم پہنچایا جاتا ہے قبول و منظور ہو. بالخصوص محمود صاحب ان کی جو عزیز و کرب اس جہان سے چل گئے ان کی روح کو صالح ثواب کیا جاتا ہے قبول و منظور. اس محبت اور پیار سے انہوں نے اس محفل کو نشر کیا ہے. یا اللہ ان کا دین اور دنیا بہتر فرما. یا اللہ صاحب خانے کا دین اور دنیا بہتر فرما. صاحب خانے نے جس قدر محبت اور پیار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا ہے ان کا دین اور دنیا بہتر فرما اور کوئی مشکل آسان فرما. یا اللہ تو اپنے کرم فرما اور سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. سب کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرما. سب کے گناہ معاف فرما. سب کے اوپر رحم فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. جن کے پاس رزق کا سبب نہیں رزق کا سبب پیدا فرما اور کلی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین ارحمنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.